بانی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کو نامزد کر دیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اعظم خان سواتی نامزد۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے تصدیق کر دی۔ تحریک انصاف نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق غور کیا جائے گا۔ سب کی خواہش ہے شبلی فراز اور عمر ایوب بطور اپوزیشن لیڈر واپس آئیں۔ کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے لوگ دہشت گردی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہماری بات بن رہی ہے اور بنے گی، تحریک بھی چلائیں گے اور عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے اور ہم سب اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنانا ناقابل قبول ہے۔ دریا میں ہوٹل بنانے کی اجازت دینے کی غلطی کی کوئی معافی نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بونیر میں خطاب، کہا دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ دریا کنارے ہوٹل بنا دیں۔ طوفان آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی دریا کنارے ہوٹل تباہ ہوتے ہیں۔ تجاوزات کی روک تھام کے لیے سخت پالیسی بنانا ہوگی۔ خطرناک جگہ پر ہوٹل دکانیں بنانے کی اجازت دیں گے تو خدا دنیا اور آخرت میں معاف نہیں کرے گا۔ کراچی میں کل بے پناہ بارش ہوئی، ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ہے یہ تمہارا ہے، بلکہ ہم سب کا فرض ہے جو بھی وسائل ہیں وہ عوام کی خدمت میں نجاور کر سکیں۔ سیلاب سے ملک بھر میں 700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہے، ایک طرف ہماری افواج خارج اور دوسری طرف آفات کا مقابلہ کر رہی ہے، فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کر دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کی کے پی حکومت کی تعریف، کہا علی امین گنڈاپور کا شکر گزار۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں سے بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل نے ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے فیلڈ فارمیشنز پوری تندہی سے کام جاری رکھیں۔ ہم وطنوں کے تحفظ اور بحالی کے لیے فوجی دستے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعظم نے سوات، بنیر اور شانگلہ کا فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو بارشوں اور آبی ریلوں سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا وفاقی حکومت اور پاک فوج سیلابی صورتحال سے نمٹنے میں صوبائی حکومت کی مدد جاری رکھے گی۔ سیلاب سے متاثرہ شہریوں سے اظہار ہمدردی، امدادی کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب میں جاں بحق ہونے والے شہریوں کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ بنیر میں سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کیے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، امریکہ سے تعلقات نئی بلندیوں پر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کا دنیا نے اعتراف کر لیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کو تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار دیا۔ لکھا پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم بہترین رہی۔ امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ کالعدم بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پاکستان نے امریکہ کو کرپٹونک منصوبوں اور معدنیات کی ترقی میں شراکت کی پیشکش کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید تیزی آئی۔ کراچی میں تباہ کن بارش کے بعد صورتحال معمول پر آنے لگی۔ کراچی کی تقریباً سڑکوں سے پانی کلیئر کر دیا گیا۔ شارع فیصل، گلستان جوہر، لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا، اولڈ سٹی ایریا، لیاری، رنچوڑ لائن، گارڈن کی سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ کئی علاقوں میں اب بھی پانی جمع۔ سرجانی کے علاقے 4B میں مریض کو اسپتال لے جانے کے لیے کشتی میں گھر سے ایمبولینس تک پہنچانا پڑا۔ گلشن اقبال کے اندرونی گلیوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شارع فیصل کا دورہ، میئر کراچی نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کل کراچی میں 180 سے 185 ملی میٹر بارش ہوئی۔
نالے صاف تھے اسی لیے پانی نکل گیا۔ کیا نالوں کی صفائی راتوں رات ہوئی؟ نہیں، بلکہ سندھ حکومت تیاری کر رہی تھی۔ انتظامیہ، بلدیاتی اداروں کا عملہ اور میں خود سڑکوں پر ہوں۔ بارش کے باعث لاہور اور ممبئی بھی ڈوبا ہوا تھا۔ شہر بھر میں 12 گھنٹوں میں 170-75 لیکن منگو پیر میں 235 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شہر کی عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ 40 ملی میٹر کراچی شہر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی اٹھانے۔ سب سے بڑا اسپل اوور افیکٹ جو ہے وہ شارع فیصل پہ 3 مقامات پر آئے۔ کراچی کے نالوں کی صلاحیت 40 ملی میٹر بارش برداشت کرنے کی ہے۔ اس سے زیادہ بارش ہو تو نالے اوور فلو ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا اوور فلو شارع فیصل پر 3 مقامات پر ہوا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شارع فیصل، نرسری، ٹیپو سلطان پورے ایریا کا پانی رات 11 بجے تک کلیئر کر چکے تھے۔ بارش تیز ہو گئی ہے، اب ایک اور چیلنج ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اگلے 2 دن کی فورکاسٹ ہے، انشاءاللہ فیلڈ میں رہ کے انشاءاللہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں، اپنے دفاتر سے نہ نکلیں۔ بارش پر پریس کانفرنس میں بھی بارش ہو گئی۔ میئر کراچی میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے کہ بارش ہو گئی۔ کچھ دیر تو بیٹھے لیکن جیسے ہی تیز ہوئی تو اٹھنا پڑا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دوپہر کے بعد بادل برسے، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ، نرسری، صدر، ایم اے جناح روڈ، پریئر ہال اور اطراف میں بارش۔ موسم کی خرابی اور اربن فلڈنگ کے باعث کراچی میں آج عام تعطیل۔ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہے۔ ڈی جی میٹ مہر صاحبزادہ خان کہتے ہیں 24 اگست کو گزشتہ روز سے زیادہ شدید بارش ہو سکتی ہے۔ افغان حکام کالعدم ٹی ٹی پی بی ایل اے مجید بریگیڈز کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان وزیر خارجہ سے ملاقات میں 2 ٹوک موقف۔ امیر خان متقی نے کہا کسی دہشت گرد گروہ کو افغان سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دی جائے۔ ملاقات سے ملکی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ پاک افغان وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ قریبی تعاون جاری رکھنے اور انسداد دہشت گردی پر مشترکہ عزم۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں دھماکے سے خستہ حال گھر منہدم، 7 زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے مکان میں سیاسی جماعت کا دفتر بنا ہوا تھا۔ زخمی ہونے والے اے این پی کے کارکن ہیں۔ کراچی کے علاقے سوراب گوڑ جنت گل ٹاؤن ندی میں 2 بچے ڈوب گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ایک بچے کو بچا لیا گیا، دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ بچوں کی عمریں 12 اور 14 سال ہیں۔ کراچی میں بارش کے دوران گزشتہ روز سے مختلف واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ 24 گھنٹے گزر گئے، بجلی نہ آئی۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں ابھی تک بجلی بحال نہ ہو سکی۔ شہر میں دوبارہ بارش سے الیکٹرک کے 430 سے زائد فیڈر سٹرپ ہوئے۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، بلاک 5، نارتھ ناظم آباد، بلاک اے اور ڈی، ناظم آباد، بنارس، بورڈ آفس، نارتھ کراچی، سیکٹر 11 آئی اور اسکیم 33 میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔ ملیر، معین آباد، امیر آباد، صادق آباد میں بھی بجلی غائب ہوئے۔ 29 گھنٹے گزر گئے۔ بارش کے باعث الیکٹرک کا ڈسٹریبیوشن نظام بری طرح ناکام۔ گزشتہ روز کے الیکٹرک کے 900 سے زائد فیڈرز بند ہوئے تھے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں گزشتہ روز کی بارش کے بعد گیس بھی غائب۔ فیڈرل بی ایریا کے کئی بلاکس میں گیس بند۔ کوٹ ادو میں دریائے سندھ بفر گیا۔ تونسا بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، سڑک ریلے میں بہہ گئی۔ 5 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ سیلاب متاثرین اپنی مدداب کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ پاکستان اور جاپان کا تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسٹیٹ منسٹر سے ملاقات۔ مائیجی ٹاکوما نے کہا پنجاب میں 120 سے زائد منصوبوں کا آغاز قابل تسلیم۔ پاکستان کو دوست ملک کی حیثیت سے ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا جاپان کے ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کرنا چاہتی ہوں۔
زلزلے کا مقابلہ کرنے کے لیے جاپان کی تعمیرات کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سید پور ماڈل ولیج کا دورہ، تجاوزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا۔ 200 غیر قانونی تعمیرات مسمار، 191 کنال اراضی واگزار، کرایہ نہ دینے والوں سے عمارتیں خالی کرا لی گئیں۔ محسن نقوی نے کہا خالی کرائی گئی عمارتیں شفاف طریقے سے نیلام کی جائیں گی۔ کراچی اور لاہور کے معروف ریسٹورانٹس کو سید پور ولیج لایا جائے گا۔ بحالی سے اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ پاک فضائیہ کے جانباز پائلٹ آفیسر راشد منہاز شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ راشد منہاز نے جان کا نذرانہ پیش کر کے پاک فضائیہ کا طیارہ بھارت لے جانے کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ جرحی سپوت کو پوری قوم، سیاسی اور عسکری قیادت کا خراج عقیدت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پائلٹ آفیسر راشد منہاز نے غیر معمولی عزم کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا راشد منہاز نے ناقابل فراموش قربانی دے کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارت کا روسی تیل کو بطور پروڈکٹ فروخت کرنا قبول نہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں بھارت یوکرین جنگ کے دوران روسی تیل سے خوب کما رہا ہے، سستا تیل خرید کر اسے بطور پروڈکٹ فروخت کر رہا ہے۔ روسی تیل اب بھارت کی کل خریداری کا 40% ہے، جو جنگ سے پہلے 1% سے کم تھا۔